بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الوی پیڈیا میں خوش آمدید۔ اسلامیات کی اہم ترین ویڈیو، اور آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے انتہائی برگزیدہ لوگوں کی، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک لے کر آئے، انبیاء کرام اور ان کی زندگیوں سے متعلق اہم ترین سوالات جو مختلف امتحانات میں بار بار پوچھے جاتے ہیں، اور ہر طالب علم کے لیے ان کا جاننا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تازہ ترین ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ پہلا سوال ہے، سب سے پہلے نبی کون تھے؟ درست جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ کے اولین پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلیفۃ اللہ فی الارض قرار دیا، یعنی زمین پر اللہ کا خلیفہ، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کرو۔ ابلیس، جو اپنے عمل کی وجہ سے فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو گیا تھا، کے سوا تمام فرشتے سر بسجود ہو گئے۔ ابلیس نافرمانی کے سبب راندہ درگاہ ٹھہرا۔ آدم جنت میں رہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کی، حوا اس کا نام رکھا۔ ان دونوں کو حکم ہوا کہ جنت کی جو نعمت چاہو استعمال کرو، مگر اس درخت کے قریب مت جانا، ورنہ ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے۔ لیکن شیطان کے بہکانے پر انہوں نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا۔ اس پاداش میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف بھیج دیا گیا۔ دوسرا سوال ہے، سب سے آخری نبی کون ہیں؟ درست جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صفی اللہ کس پیغمبر کا لقب ہے؟ درست جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ صفی اللہ کے معنی ہیں خدا کا برگزیدہ بندہ، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے۔ چوتھا سوال ہے، ابو البشر کس کا لقب ہے؟ درست جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ بشر انسان کو کہتے ہیں، ابو البشر انسان کا باپ، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے۔ آدم کے لغوی معنی کیا ہیں؟ درست جواب ہے گندمی رنگت والا۔ کوہ آدم کس ملک میں ہے؟ درست جواب ہے سری لنکا۔ کوہ آدم سری لنکا کی دوسری بڑی پہاڑی ہے۔ اس چوٹی میں ایک گڑھا بنا ہوا ہے جو 5 فٹ 7 انچ لمبا اور 2 فٹ 7 انچ چوڑا ہے۔ اس گڑھے میں ایک پاؤں کا نقش ہے جو تقریباً 5 فٹ لمبا اور 2 فٹ چوڑا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ نقش پا حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، بدھ مت کے مطابق یہ نشان بدھا کا ہے، اور ہندو دھرم کے مطابق یہ نشان شیوا جی کا ہے۔ ایشیا کے بعض عیسائی اسے سینٹ تھامس کا معجزہ قرار دیتے ہیں۔ اس پہاڑی کو کوہ آدم کہتے ہیں۔ کس پیغمبر کے والد نہیں تھے؟ درست جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد بھی نہیں تھے۔ 8واں سوال ہے، بت شکن کس پیغمبر کا لقب ہے؟ درست جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستی اور بت پرستی کے خلاف جہاد کیا۔ ان کو بت شکن پیغمبر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آدم ثانی کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ طوفان نوح کے بعد دنیا آپ کے ساتھیوں اور آپ کی نسل سے آباد ہوئی، اس لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ نجی اللہ کس پیغمبر کا لقب ہے؟ درست جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں نجات دی گئی۔
نجی اللہ حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے تقریباً 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہی ہیں۔ نوح علیہ السلام نے ان کے عذاب کی بد دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دے دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کے رہے گا۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین کے سوتے پھوٹ پڑے، اس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کی گھاٹ اتر گئے، اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ خطیب الانبیاء کس پیغمبر کا لقب ہے؟ درست جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ آپ کو اپنی قوم سے خطاب کرنے میں کمال حاصل تھا، اسی لیے آپ کا لقب خطیب الانبیاء ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کس ملک میں بھیجے گئے؟ درست جواب ہے عراق۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کیا تھی جب اللہ نے آپ کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا؟ درست جواب ہے 950 سال۔ قرآن کریم میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 میں حضرت نوح کی عمر کو طوفان سے پہلے 950 سال بتایا گیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، پھر وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر انہیں طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا نام کیا تھا؟ درست جواب ہے آرک۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کون سے پہاڑ پر رکی تھی؟ درست جواب ہے کوہ جودی۔ کوہ جودی کس ملک میں ہے؟ درست جواب ہے ترکی۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جس پہاڑ پر آ کر رکی اس کا نام کوہ جودی ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کشتی کوہ جودی کے دامن سے آ لگی۔ کوہ جودی ترکی میں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کون تھے؟ درست جواب ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ابو الانبیاء کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ ام الانبیاء کن کا لقب ہے؟ درست جواب ہے حضرت بی بی سارہ کا۔ خلیل اللہ کس پیغمبر کا لقب ہے؟ درست جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ خلیفۃ الارض کس نبی کا لقب ہے؟ درست جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی خلیفۃ الارض کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ لقب حضرت داؤد علیہ السلام کو حاصل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ درست جواب ہے حضرت بی بی راحیل۔ صاحب الحوت کس نبی کو کہتے ہیں؟ درست جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا موجودہ عراق کا شہر موصل کی بستی کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ نینوا میں آپ علیہ السلام کئی سال تک ان کو تبلیغ کی دعوت دیتے رہے، مگر قوم ایمان نہ لائی تو آپ علیہ السلام نے ان کو عذاب کے آنے کی خبر دی اور قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، تو قوم نے آپ کے پیچھے توبہ کر لی۔ حضرت یونس علیہ السلام جس کشتی میں سوار تھے وہ بھنور میں پھنس گئی۔ دستور کے مطابق
قرا نکالا تو تینوں بار آپ کے نام نکلا۔ آپ نے دریا میں چھلانگ لگا دی، اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا، اس لیے آپ کو ذوالنون اور صاحب الحوت کہتے ہیں۔ نون اور حوت کے معنی مچھلی کے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے دعا مانگی اور معافی طلب کی۔ روز بعد دعا کی قبولیت پر مچھلی نے آپ کو اللہ کے حکم سے اگل دیا۔ کس مسجد میں تقریباً 70 انبیاء اکرام دفن ہیں؟ درست جواب ہے مسجد الخیف میں۔ دو بھائی ایک ہی زمانے میں پیغمبر تھے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے؟ درست جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام۔ اونٹنی کا معجزہ کس نبی کا مشہور ہے؟ درست جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قوم سمود نے آپ سے معجزہ طلب کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی تو پہاڑوں سے ایک اونٹنی برآمد ہو گئی۔ قوم سمود لاجواب ہو گئی، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد نافرمان ہو گئی اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قوم سمود پر عذاب نازل کیا۔ کس نبی کا صبر مشہور ہے؟ درست جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ کون سے پیغمبر ہیں جن کی زبان میں لکنت تھی؟ درست جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ہوا پر کس نبی کا قابو تھا؟ درست جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ کون سے پیغمبر ہیں جنہوں نے بہت زیادہ شہر تعمیر کیے؟ درست جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ سام، حام اور یافس کس پیغمبر کی اولاد ہیں؟ درست جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ خوش الحانی کی وجہ سے کون سے نبی مشہور تھے؟ درست جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ زرہ کس پیغمبر نے ایجاد کی؟ درست جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ حیوانوں کی بولیاں سمجھنے والے نبی کا نام بتائیں۔ درست جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے؟ درست جواب ہے کوہ طور۔ قرآن پاک میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ درست جواب ہے 25 انبیاء کا نام آیا ہے۔ روح اللہ اور یسوع مسیح کس نبی کے القابات ہیں؟ درست جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اسرائیل کس نبی کا لقب تھا؟ درست جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ابو العرب کس نبی کو کہتے ہیں؟ درست جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ذبیح اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ درست جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس نبی کی بکریاں چراتے رہے؟ درست جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ قرآن مجید میں کس نبی کے قصہ کو احسن القصص کہا گیا ہے؟ درست جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کس علم کے ماہر تھے؟ درست جواب ہے علم ریاضی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں فروخت کیا گیا؟ درست جواب ہے مصر میں۔ وہ کون سے پیغمبر تھے جنہوں نے امت مسلمہ کا نام مسلمان رکھا؟ درست جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کون سے پیغمبر پر اللہ نے 100 سال تک موت یا نیند طاری رکھی
اور پھر زندگی عطا کی؟ درست جواب ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دفعہ ایک ویران جگہ سے گزر رہے تھے کہ آپ علیہ السلام نے اس جگہ کو دیکھ کر کہا کہ قیامت کے روز اللہ مجھے کیسے زندہ کرے گا؟ اس وقت صبح کا وقت تھا، آپ سو گئے۔ نیند کے دوران ہی اللہ پاک نے آپ کی روح قبض کر لی اور آپ اس حالت میں تقریباً 100 سال تک سوتے رہے۔ پھر 100 سال بعد اللہ نے آپ میں دوبارہ روح پھونک دی اور آپ جی اٹھے۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں موجود ہے۔ کتنی عورتوں کو نبوت ملی؟ درست جواب ہے کسی عورت کو نبوت نہیں ملی۔ نبی کا لغوی معنی کیا ہے؟ درست جواب ہے خبر دینے والا۔ بعض پیغمبروں کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا کفر ہے، کس سورہ سے یہ ثابت ہے؟ درست جواب ہے سورہ النساء سے۔ یہ کس کا ارشاد ہے؟ پیغمبروں میں باہم ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو۔ درست جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس بھتیجے کا نام بتائیے جو نبی تھے۔ درست جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد کا نام بتائیے۔ درست جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آدم ثانی کس نبی کو کہتے ہیں؟ درست جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ شیخ الانبیاء کس نبی کا لقب ہے؟ درست جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ خلیل اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ درست جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس فرعون کا کیا نام تھا جس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی؟ درست جواب ہے رامیس دوم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ممتاز انبیاء میں سے ہیں۔ یہ مصر میں فرعون کا دور تھا جس نے خود ساختہ خدشات کے تحت بنی اسرائیل کی اولاد ذکور کو پیدا ہوتے ہی قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ ان کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کی اس نہر میں بہا دیا جو فرعون کے محل کو جاتی تھی۔ فرعون کی بیوی آسیہ کی نظر اس صندوق پر پڑی تو فرعون کی اجازت سے وہ شاہی محل میں پرورش پاتے رہے حتیٰ کہ یہیں جوان ہوئے۔ ایک مرتبہ ایک اسرائیلی پر ایک قبطی کے ظلم کو برداشت نہ کر سکے تو اسے ایک گھونسا مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا، چنانچہ انہیں گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین چلے آئے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں ٹھہرے اور یہیں پر ان کی شادی ان کی بیٹی صفورہ سے ہوئی۔ وہ 10 سال تک ان کی خدمت میں رہے، پھر مصر کو روانہ ہوئے۔ سردی کے موسم میں کوہ طور کے قریب پہنچے تو رات کا وقت تھا۔ اچانک ایک سمت روشنی دیکھی تو آگ لینے گئے، مگر وہاں ایک درخت سے نور پھوٹ رہا تھا۔ یہیں پر انہیں نبوت کے لیے چنا گیا اور معجزات عطا ہوئے۔ عصا کی قوت دی گئی، لکنت ختم ہوئی اور بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنا دیا گیا۔ مصر پہنچ کر فرعون کو دعوت حق دی، معرکہ حق و باطل برپا ہوا۔ جادوگروں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو نصرت بخشی گئی۔ بنی اسرائیل پر سختیاں بڑھیں تو خروج مصر کا فیصلہ کیا۔ معجزانہ طور پر بنی اسرائیل خشک سمندر سے گزرے، مگر فرعون تعاقب کرتا ہوا اس میں غرق ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیے۔ درست جواب ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیے۔ درست جواب ہے حضرت بی بی راحیل۔ جد الانبیاء کس پیغمبر کا لقب ہے؟ درست جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس نبی کا نام بتائیے جو بادشاہ بھی تھے۔ درست جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد کا نام بتائیے۔ درست جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ اس پہاڑ کا نام بتائیے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا۔ درست جواب ہے کوہ اباریم۔ کلیم اللہ کس پیغمبر کا لقب ہے؟ درست جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جس پہاڑ پر رکی وہ کس ملک میں ہے؟ درست جواب ہے ترکی میں۔ وہ کون سے پیغمبر تھے جن کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ درست جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ انجیل کون سے پیغمبر پر نازل ہوئی؟ درست جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیے۔ درست جواب ہے حضرت بی بی ہاجرہ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیے۔ درست جواب ہے حضرت بی بی سارہ۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ کس نبی کی بیویاں تھیں؟ درست جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ سورہ ابراہیم کون سویں سورہ ہے؟ درست جواب ہے 14ویں سورہ۔ وہ کون سے نبی تھے جن کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے؟ درست جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ خدا نے آپ کی آزمائش کی، آپ کی تمام جائیداد تباہ ہو گئی، آل اولاد نوکر چاکر سب مر گئے اور آپ خود ایک موذی مرض میں مبتلا ہو گئے۔ آہوزاری کی تو اللہ نے فرمایا زمین پر پیر مار۔ پیر مارنے سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا، اس میں آپ نہائے تو تندرست ہو گئے۔ خدا نے آپ کا مال و اسباب آپ کو واپس بخش دیا اور بال بچے نوکر چاکر بھی دوبارہ زندہ کر دیے۔ قرآن پاک نے آپ کو صبر کرنے والا، رجوع کرنے والا اور اچھا بندہ کہا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد کا نام بتائیے۔ درست جواب ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کون سے وزیر نے ملکہ سبا بلقیس کا تخت پلک جھپکنے میں پیش کر دیا؟ درست جواب ہے آصف بن برخیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد بتائیے۔ درست جواب ہے 12۔ حکیم لقمان کے استاد کون تھے؟ درست جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو بنی اسرائیل کس چیز کی پرستش کرنے لگے؟ درست جواب ہے گائے کے بچھڑے کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جس بیٹے کو قتل کیا گیا اس کا نام کیا تھا؟ درست جواب ہے ہابیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزے عطا کیے گئے؟ درست جواب ہے 9 معجزے۔ وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کے والد اور بیٹے بھی پیغمبر تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، دونوں یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ تو درست جواب ہے دونوں، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ کس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں عذاب نازل ہوا؟ درست جواب ہے قوم عاد پر۔ وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی بینائی بیٹے کی جدائی کے سبب جاتی رہی؟ درست جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ کس قوم پر حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں عذاب نازل ہوا؟ درست جواب ہے قوم سمود پر۔ زبور کس پیغمبر پر نازل ہوئی؟ درست جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ فرعون کی جس بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اس کا نام کیا تھا؟ درست جواب ہے آسیہ۔ من و سلویٰ کس قوم پر نازل ہوا؟
درست جواب ہے بنی اسرائیل پر۔ من و سلوہ ایک قسم کی خوراک تھی جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ البقرہ میں ہوا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق بنی اسرائیل جب صحرائے سینا میں بھٹک رہے تھے تب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا تھا، لیکن بعد میں جب بنی اسرائیل نے نخرے دکھانے شروع کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ واپس چھین لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ درست جواب ہے 11 بھائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی نام بتائیے۔ درست جواب ہے اسرائیل۔ حضرت لوط علیہ السلام کس بستی کے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے؟ درست جواب ہے سدوم۔ حجر اسود کس پیغمبر کی تلاش ہے؟ درست جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ تورات کس نبی پر نازل ہوئی؟ درست جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ خاتم النبیین کون ہیں؟ درست جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عبرانی نام کیا ہے؟ درست جواب ہے فارکلیت۔ فارکلیت کے معنی ہیں سکون دینے والا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ درست جواب ہے 610 عیسوی میں۔ ہجرت مدینہ کب ہوئی؟ درست جواب ہے 622 عیسوی میں۔ مکہ کب فتح ہوا؟ درست جواب ہے 630 عیسوی میں۔ کس دستاویز کو انسانی حقوق کا اولین اور مثالی منشور اعظم کہتے ہیں؟ درست جواب ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ کس غزوہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے؟ درست جواب ہے غزوہ احد میں۔ نبی آخر الزماں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں وفات پائی؟ درست جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں۔